الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے کہ جو لوگ ہدایت پر ہیں اور اللہ کی خالص عبادت کرتے ہیں ان کو کس قسم کی خوشخبری دی جائے گی۔ سورہ زمر ہماری چل رہی ہے اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ اپنی عبادت کو خالص کر لیں اللہ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی بندگی کرتے ہوئے، اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو مجھے بھی آخرت کے عذاب کا ڈر ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اور اس کے بعد پھر کوئی بھی اگر جس کی چاہے عبادت کر لے تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، اپنے لیے بھی اور اپنے اہل و عیال فیملی کے لیے بھی۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں بیٹا، اللہ بس اپنی حفظ و امان میں رکھے، کہ خود بھی جہنم میں جائیں گے اور اپنی اولادوں کو بھی لے کے جا رہے ہوں گے۔ کتنا صاف طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بھائی ماں باپ جو کریں گے اولاد وہی کرے گی نا۔ ماں باپ حق کی طرف آئیں گے، دین کی طرف آئیں گے، نماز کی طرف، قرآن، تفسیر، احادیث، دین کو پورا کریں گے، اولاد بھی ویسی چلے گی۔ ماں باپ دنیا اور ڈگریاں، کیریئر، گھر، بہترین گاڑیاں، بزنس، کاروبار، شاپنگ اور دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں، پارٹیز، اس میں لگے رہیں گے تو اولاد بھی دیکھا دیکھی وہی کرے گی۔ اور قیامت والے دن جو ہے وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور یہی کھلم کھلا خسارہ ہے۔ اور ان کے اوپر سے بھی آگ ہوگی اور نیچے سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے۔ یہی وہ آگ ہے جس سے ڈرایا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی سے ڈرو۔ یہ بالکل آیت کا آخری حصہ جو ہم نے پڑھا تھا۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، بہت تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ ہر ایک کی میں نے کل تفصیل بتا دی تھی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو لوگ کہ وہ بچے رہے طاغوت سے، وہ عبادت کریں اس کی اور انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف، ان کے لیے خوشخبری ہے، لہذا آپ خوشخبری دے دیں میرے بندوں کو۔ پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھو، ایک لفظ کو یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، طاغوت۔ طاغوت کا لفظ ہمیشہ پوری زندگی ذہن میں رکھنا، بہت ہی کام کا لفظ ہے یہ جو قرآن میں آیا ہے، اور اصل چیز ہی یہی ہے۔ طاغوت میں لوگوں کا اختلاف ہے، اصل میں کیا چیز طاغوت ہے اور کیا چیز طاغوت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں سے مراد میں علم والوں کی بات کر رہا ہوں جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ صرف جو ہے نا طاغوت کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کی عبادت کی جائے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس طاغوت میں کوئی سسٹم بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اصل میں طاغوت ہے کیا، میں پہلے کلیئر کر دوں، ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ سے ہٹا کر کسی اور طرف لگا دے وہ طاغوت ہے، چاہے کوئی وہ سسٹم ہو، چاہے کوئی وہ نظام ہو ایسا، چاہے کوئی وہ لوگ ہوں، چاہے کوئی وہ اور طریقہ کار ہو، ہر وہ چیز طاغوت ہے۔ مثلا ایک آدمی امریکہ جا کے رہ رہا ہے، ابھی میں مثال دیتا ہوں، کرنٹلی ہم نے ریسنٹلی اپنی 2-3 کلاسوں میں جو پڑھا ہے، ایک آدمی امریکہ جا کر رہ رہا ہے، اب اس کے لیے طاغوت امریکہ کی حکومت ہے۔ کیوں؟ انہوں نے وہاں سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے کہ آپ اذان نہیں دے سکتے مسجد میں کہ باہر آواز آئے، مسجد کے اندر رہنی چاہیے اذان کی آواز۔ یہ اب وہ طاغوت ہے کہ وہ اللہ کے سسٹم سے، ایک شریعت سے ہٹا رہے ہیں، کہ شریعت نے جو قانون رکھا ہے اس سے ہٹ رہا ہے، تو یہاں پہ گورنمنٹ یا سسٹم طاغوت بن گیا۔ ایک مولوی ہے جو یہ کہتا ہے کہ یار جو میں فتوے دے رہا ہوں بس اس پہ عمل کر لو، وہ مولوی طاغوت ہو گیا۔
ایسے کیوں عمل کر لیں جب تک کہ ہم یہ ویریفائی نہیں کریں گے آیا اللہ نے قرآن میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس چیز کا حدیث پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے یا نہیں کہا ہے. تو وہ بھی طاغوت میں آ گیا. کوئی انسان بھی طاغوت ہو سکتا ہے. طاغوت کا لفظ یاد رکھنا بس, ایک طرف اللہ ہے دوسری طرف طاغوت, بس یہ ایک دوسرے کی ضد ہے, اپوزٹ ہے. تو جو بچے رہے طاغوت سے کہ وہ عبادت کریں اس کی, یعنی عبادت کریں یا اس کا کہاں مانیں یا اس کے سسٹم پہ چلیں. طاغوت میں شیطان بھی آتا ہے, ہر چیز طاغوت ہے جو اللہ کی راہ سے ہٹا دے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف, ان کے لیے ہے خوشخبری, لہٰذا آپ خوشخبری دے دیں میرے بندوں کو. ان کے لیے اللہ نے کہا خوشخبری ہے, اور خوشخبری دے دیں میرے بندوں کو. کس چیز کی؟ جنت کی, جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وہ لوگ سنتے ہیں بات کو پھر وہ پیروی کرتے ہیں اس میں سے اچھی بات کی, یہی لوگ ہیں کہ ہدایت دی ان کو اللہ نے, اور یہی لوگ عقل والے ہیں. کون لوگ ہیں؟ کہ جو ہدایت کو سنتے ہیں, اچھی باتوں کو سنتے ہیں اور ان پر پھر عمل کرتے ہیں, ان میں سے بہترین بات کی. یہی لوگ ہیں, ہدایت دی اللہ نے جن کو, اور یہی عقل والے ہیں. اچھا دیکھو, مفسرین جو ہے نا آیت کی بہت ڈیٹیل میں بھی جاتے تھے. ہمیں لفظی طور پہ یہاں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمیں تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ جو لوگ پیروی کرتے ہیں, سنتے ہیں اچھی بات کو اور پیروی کرتے ہیں ان میں سے بہترین باتوں کی, اچھی باتوں کی. مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں اور بھی گہرائی ہے. وہ کیا؟ کہ بہت سے قرآن میں اور حدیث میں دو طرح کے عمل بیان ہوئے ہیں. مثلا کسی نے آپ پر زیادتی کری, اب اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ یا تو آپ اس کے ساتھ اتنا ہی زیادتی کرو جتنی اس نے کری, بس صرف اتنی. یہ تو ہو گیا انصاف برابر والا. اس سے بہتر کیا بات آئی کہ معاف کر دو, تو بہترین ہے. تو وہ لوگ جو اچھی بات تو سنتے ہیں لیکن ان میں سے بھی جو بہترین ہو اس پہ عمل کرتے ہیں. کہ اور بہترین کیا ہے؟ معاف کر دو. اور اس سے بھی کیا بہترین ہے کہ دل میں بھی پھر اس کے لیے بغض جلن حسد بھی نکال دو. معاف تو کر دو, پھر آئندہ کے لیے بھی نکال دو. تو اچھی باتیں سننا اور ان میں سے بھی جو بہترین ہو اس کی پیروی کرتے ہیں, یہی لوگ ہیں ہدایت دی اللہ نے جن کو, اور یہی لوگ عقل والے ہیں, عقل رکھتے ہیں, جو قرآن و حدیث پہ عقل سے کام لیتے ہیں اور غور و فکر کر کر اس پہ عمل کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. کیا پھر جو شخص کے ثابت ہو گئی اس پر عذاب کی بات, کیا پھر آپ چھڑا لیں گے اس کو آگ میں سے؟ اب بتاؤ اس کا جواب کوئی مجھے دنیا میں دے دے ذرا, کہ اللہ نے کیا فرمایا اور کس سے فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. پڑھ لو اٹھا کے قرآن, کوئی بھی ترجمہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اللہ جس کو عذاب دینے کا سوچ لے, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو چھڑا سکتے ہیں اللہ کے عذاب سے؟ ہرگز بھی نہیں. یہ جو نعوذ باللہ جو میسج چلائے جاتے ہیں کہ اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد, محمد کا پکڑا کون چھڑائے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کا پکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں. اللہ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ جس کو عذاب دینے کا فیصلہ کر دے اس کو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آزادی دے سکتے ہیں عذاب سے؟ ہرگز بھی نہیں دے سکتے. بھائی اللہ رب ہے, رب سمجھو رب کی اہمیت کو. اور کیوں دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آزادی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکام کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آئے یا اللہ کے خلاف نعوذ باللہ کھڑے ہونے کے لیے آئے تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ کچھ فیصلہ کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے نہیں میں تو یہ چاہ رہا ہوں. ایسا کبھی ہوا ان کی ذات میں؟ پوری زندگی اٹھا کر پڑھ لو, جو اللہ نے حکم دیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ماننا ہے, بس سمعنا و اطعنا. تو جس کو اللہ فیصلہ کر لے دینے کا اس کو کوئی عذاب سے نہیں چھڑا سکتا. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف
مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لیکن وہ لوگ ڈر گئے اپنے رب سے، ان کے لیے ہے بالا خانے. جو ڈر گئے اپنے رب سے ان کے لیے ہیں بالا خانے. ان کے اوپر سے اور بالا خانے ہیں بنائے ہوئے، چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں. یہ اللہ کا وعدہ ہے، نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کے. دیکھو جو لوگ اللہ سے ڈر گئے، یہاں پر متقیوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو شیخ البانی نے حسن کہا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے اونچے محل ہیں جن کے باہر کے حصوں کو اندر کے حصوں سے اور اندر کے حصوں کو باہر کے حصوں سے دیکھا جا سکتا ہے، جو دکھائی دیتے ہیں. تو ایک اعرابی نے اٹھ کر پوچھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا بالا خانوں کے محلوں کے بارے میں، تو اعرابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے ہیں جو پاکیزہ گفتگو کریں، کھانا کھلائیں، ہمیشہ روزے رکھیں یعنی روزوں سے رہیں، اور اللہ کے لیے نماز پڑھیں جب دوسرے لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی خاص کر رات کی نمازیں جس میں تہجد بھی آتی ہے، اور فرض نمازوں میں فجر اور عشاء آتی ہے، رات کی نمازیں. یعنی متقی لوگوں کے لیے جنت کے اونچے محلات ہیں، جس کا ذکر سورہ فرقان میں بھی ہے. اور اسی طریقے سے مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں جنت کے متعلق بتائیں کہ وہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے، جنت کس چیز کی بنی ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک چاندی کی، اس کا گارا مہکنے والی کستوری ہے، اور اس کی کنکریاں لولو اور یاقوت کی ہیں، اور اس کی مٹی جو ہے وہ زعفران کی ہے. جو اس میں داخل رہے گا خوشحال رہے گا، کبھی بدحال نہیں ہوگا، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی فوت نہیں ہوگا، نہ اس کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے اور نہ ہی اس کی جوانی کبھی ختم ہوگی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں بتایا. اور پتہ ہے وہاں پہ ایک اور چیز بھی بتاؤں، اس کے علاوہ بھی میرا خیال ہے سنن نسائی کی شاید غالباً یہ حدیث ہے، جو جنت میں جائے گا وہ جوان جائے گا، سب جوان ہو کر جائیں گے، نہ کبھی بڑھاپا آئے گا نہ وہ. تو ایک عرابی نے یا صحابی نے پوچھا کہ وہاں کوئی اگر اولاد کی خواہش کرے میاں بیوی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن اس کو اولاد ہو جائے گی. پورا معاملہ جو دنیا میں ہوتا ہے نا 8-9 ماہ کا 10 ماہ کا، وہ پورا کے پورا اسی وقت ہو جائے گا، اور اسی وقت سارے معاملات ہو کے اسی وقت اس کو اولاد حاصل ہو جائے گی. کیونکہ دنیاوی معاملات الگ ہیں، اوپری معاملات الگ ہیں. یہ بالا خانے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے خوشخبری ہے. کن لوگوں کے لیے؟ کہ اللہ نے جن کو متقین میں شامل کیا ہے، جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اچھا، ہمارا جیسا کہ انشاءاللہ ڈیسائیڈ ہوا ہے گروپ پر کہ ہم حدیث انشاءاللہ لے کر چلیں گے، تو 2-3 احادیث انشاءاللہ ہم روز پڑھتے ہیں. بلوغ المرام ہم شروع کرتے ہیں، یہ روزمرہ کی کتاب ہے حدیث کی. اور یہ میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں چند سیکنڈ کا، کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے یہ کتاب جو ہے وہ تدوین کی ہے، اور اس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، ابن ماجہ، نسائی، مسند احمد کی ہی حدیث ہے. لیکن اس کتاب میں کیا کیا انہوں نے کہ وہ جو روز مرہ کے معمولات کی احادیث ہیں ان کو شامل کر لیا، کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، گھر میں، باہر، آفس میں، کاروبار میں، میاں بیوی کے معاملات، والدین اولاد کے معاملات. اس کے چیپٹر انہوں نے مختلف بنائے، کتاب النکاح، کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارہ، کتاب الجنائز، کتاب البیوع، ٹھیک ہے، کتاب الجامع. تو انشاءاللہ ہم آج کتاب الجامع شروع کر رہے ہیں اپنا، جس میں ہم روزمرہ کے معاملات پڑھیں گے. اور یہ تقریباً 750-800 سال پہلے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے کتاب جو ہے تدوین کی تھی، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، اور بہترین شرح ہے، وہ بہت زبردست شرح ہے، بہت ضخیم جلد میں ہے وہ. بہرحال ہم کتاب الجامع شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. ہماری آج کی پہلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. جب تو اسے ملے تو سلام کر،
جب وہ تجھے بلائے تو اس کی فرمائش پورا کر، جب وہ تجھ سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کر، جب وہ چھینک مار کرے الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دے یرحمک اللہ، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کر، اور جب وہ وفات پا جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے جا۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں دونوں میں حدیث موجود ہے، ہم نے عمدۃ الاحکام میں بھی پڑھی تھی یہ حدیث۔ یہ لازمی ہے ایک مسلمان کے مسلمان پر حق کہ ملے تو سلام کرو، دعوت پر بلائے تو قبول کرو، دل میں بغض رکھ کے نہیں بیٹھو کہ نہیں ہم تو نہیں جائیں گے، قبول کرو۔ پھر خیر خواہی طلب کرے، تم سے اگر مشورہ مانگے کسی چیز میں تو بالکل امانت دار ہو کے مشورہ دو۔ یہ مت سوچو کہ مجھ سے آگے نکل جائے گا، بیٹی کے رشتے میں مشورہ کر رہا ہے تو تم نے دیکھا ہو بھائی اس کی بیٹی کا شوہر تو بڑا قابل ہے، اس میں کوئی نقص نکال کے بتا دیا نہیں اس گھر میں نہیں کرنا شادی، کہ اس کی بیٹی تو ہماری بیٹی سے اچھی جگہ گھر میں چلی جائے گی۔ نہیں، بالکل ایمانداری سے مشورہ دینا ہے، خیر خواہی والا مشورہ دینا ہے۔ جب وہ چھینک مار کر الحمدللہ کہے تب یرحمک اللہ کہنا ہے، اور بیمار ہو جائے تو عیادت کرنی ہے اس کی، عیادت کے بھی پورے طریقے ہیں سنت سے، وہ بتاؤں گا آہستہ آہستہ آگے۔ اور وفات پا جائے تو جنازے میں شریک کرنا ہے، نماز جنازہ میں، اور اس کے بعد پھر ہو سکے تو قبرستان بھی جانا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں۔ یہ پہلی حدیث تھی۔ دوسری حدیث پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے سے کم تر کو دیکھو اور اپنے سے برتر کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ اس طرح زیادہ مناسب ہے کہ تم اللہ کی کسی نعمت کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ یہ بھی ہم نے عمدۃ الاحکام میں پڑھی تھی کہ ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھو، کم تر کو دیکھو گے تو جو تمہیں نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس کا شکر ادا ہوگا، اور اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو ہر وقت گلا شکوہ رہے گا کہ یار مجھے یہ نہیں ملا، اور گلا شکوہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ناشکری، جو اللہ کے پھر عذاب کا مستحق بن سکتا ہے بندہ۔ تو ہمیشہ اپنے سے کمتر کی طرف دیکھنا چاہیے۔ کتنی اچھی بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ یہ جو حدیث پڑھ رہا ہوں، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، سب کے لیے یہ حدیث ہے۔ تیسری حدیث کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت نواس بن سعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا، تو آپ نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ کام ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو ناپسند سمجھے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ نیکی اور گناہ کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ نیکی اچھا اخلاق ہے۔ اچھے اخلاق میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، سچ بولنا بھی شامل ہوتا ہے، ظاہر ہے کسی کو رسپیکٹ دینا، عزت دینا، دعوت، ملنا جلنا، اچھی خیر خواہی، ساری چیزیں، اچھا اخلاق، ساری نیکیاں آ گئی نا اس میں۔ اور گناہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ چیز ہے کہ تیرے دل میں اس کے لیے ہلکی سی کھٹک بھی اگر آ جائے کہ یار یہ کام پتہ نہیں اچھا ہے یا نہیں، اور جو دل میں یہ خیال آ جائے کہ یار لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ کیا کہیں گے، وہ گناہ ہے۔ کتنی زبردست بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی کہ جو دل میں کھٹک پیدا کر دے وہ گناہ ہے۔ مثلا آپ کسی اپنے دو بھائیوں کو یا دو بہنوں کو گفٹ دے رہے ہو، دونوں الگ الگ جگہ رہتے ہیں، ایک پیسے والی ہے ایک غریب ہے۔ جو پیسے والی ہے آپ نے اس کے لیے، تو ایک مثال دے رہا ہوں میں، 4,000 5,000 کا سوٹ خریدا۔ جو بالکل کم پیسے والی ہے آپ نے کہا یار 1,000 1500 کا بھی لے لوں تو کون سا پتہ لگنا ہے کسی کو، اس کے لیے تو یہ بھی بہت ہے۔ اب کھٹک آ گئی دل میں، نہیں یار رشتہ تو دونوں سے بہنوں کا ہے، یا رشتہ تو دونوں سے بھائیوں کا ہے، پھر میں ایک کو کیوں اور ایک کو کیوں ہلکا دوں؟ یہ کھٹک جو ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ کام صحیح نہیں ہے۔ آپ کو دونوں کو برابر لے کے چلنا ہے۔ ایک کو آپ نے پیسہ ہے تو زیادہ بہتر سمجھا، جس کے پاس نہیں ہے اس کو کمتر سمجھ لیا۔ تو گناہ کی کھٹک دل میں آ جاتی ہے، اور اسی کا تو ذکر ہم پڑھ چکے ہیں پورا۔ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ کوئی بتائے گا؟ قرآن کے ریفرنس سے، قرآن کے ریفرنس سے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے 3 طرح کے نفس پڑھے تھے۔ نفس امارہ جو گناہوں برائیوں کی طرف ابھارتا ہے، نفس لوامہ جو نیکی کا بتاتا ہے کہ نہیں یہ راستہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، کر لو، اور ایک نفس مطمئنہ جو مطمئن ہو جاتا ہے نیکیوں پر کہ نہیں یہی راستہ حق کا ہے۔
تو یہ نفس بھی آپ کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو دیکھو یہ تینوں احادیث آج ہم نے پڑھی ہوں، کتنی دیر لگی، 1 1.5 2 منٹ لگے مشکل سے، لیکن ہمیں کیسی چیزیں پتہ چلی، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق پتہ لگ گئے ہمیں۔ پھر اللہ کی نعمت کا شکر کے لیے ہمیں کن کی طرف دیکھنا ہے، کن کی طرف نہیں دیکھنا، اور پھر برائی کیا اور نیکی کیا ہے۔ اس طرح ہم انشاءاللہ 2 3 احادیثیں لے کے چلیں گے اللہ نے چاہا تو، اور یہ اب ڈیلی ہم اس کے ساتھ معمول بنائیں گے۔ کلاس ہماری وہی رہے گی 15 سے 20 منٹ کی جو ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ ہم سے جو قرآن و سنت کو سمجھنے میں غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہمارے تمام گروپ ممبران اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزائے خیر عطا کرے، اور ہمارے گھروں میں رزق میں علم میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہم میں جو بھی بیمار ہیں ان کو جو بیماریاں بھی ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی تمام بیماریوں کو دور فرمائے اور سب کو بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔